بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جو شخص راستہ بدل کر اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اس کے دل و دماغ پر مایوسی قبضہ نہیں جماتی اور اس کا اپنی ذات پر یقین مضبوط رہتا ہے۔ دوستو، ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ غربت نہیں بلکہ انا ہے، جو انسان کو درگزر سے دور اور بدلہ لینے پر اکساتی ہے۔ دوستو، مشکلات در حقیقت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں اور اسی دوران اس کی بہترین خوبیاں سامنے آتی ہیں۔ دوستو، زندگی میں آنے والی کسی بھی مشکل اور رکاوٹ کو فل سٹاپ نہیں، معمولی سپیڈ بریکر سمجھیں۔ دوستو، برسات کا موسم تھا، بادلوں نے آسمان پر گھنی چادر تان رکھی تھی۔ اچانک گھن گرج شروع ہو گئی اور پھر جو آسمان نے اپنا جلوہ دکھایا تو جل تھل ایک ہو گیا۔ ساری رات بارش برستی رہی۔ صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا کہ گاؤں کے آخری سرے پر واقع ایک نشیبی پٹی کو برساتی پانی نے اپنی راہ گزر بنا لیا ہے اور ایک نہر کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ دیکھنے والوں نے سوچا کہ 4-5 دنوں کی بات ہے، پھر پانی اتر جائے گا، لیکن جب ہفتہ بعد بھی پانی کی روانی جاری رہی تو مسئلہ سنگین شدت اختیار کر گیا، کیونکہ گاؤں والوں کی آمد رفت اسی پٹی میں ہوتی تھی اور اب نہر بن جانے کی وجہ سے زندگی رک سی گئی تھی۔ دریا کنارے ایک شخص کھڑا سوچ رہا تھا کہ گاؤں والوں نے اس نہر کو پار تو کرنا ہی ہے اور اس وقت کوئی ذریعہ بھی نہیں، تو کیوں نہ میں ایک کشتی کا بندوبست کر کے یہاں پر ایک چھوٹا سا روزگار شروع کر لوں۔ چنانچہ اگلے دن سے کشتی کی سروس شروع ہو گئی اور دریا پار جانے کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سواریوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور کشتی ایک۔ چنانچہ کشتی والا ایک بار پھر متحرک ہو گیا اور آس پاس کے علاقوں سے 8-10 ملاحوں کو ڈھونڈا، انہیں کشتیاں فراہم کیں اور یوں اس شپنگ کمپنی کا CEO بن کر کام کی نگرانی کرنے لگا۔ اسی گاؤں میں ایک ترخان بھی موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ کشتیوں کا کاروبار بڑھ گیا ہے اور ان میں آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے، تو اس نے بھی دریا کا رخ کیا اور کشتیوں کی تعمیر و مرمت کے ساتھ ساتھ نئی کشتیاں بنانے لگا۔ اس سارے پس منظر میں ہوٹل والا بھی پیچھے نہیں رہا۔ اس نے گاؤں کے 4-5 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملایا، دریا کنارے ایک خوبصورت سا چھپر ڈال کر میز کرسیاں لگائیں اور فش پوائنٹ بنا کر تازہ مچھلیاں فرائی کر کے بیچنے لگا۔ کچھ دنوں بعد ایک انجینئر کی نظر اس دریا پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ بھاری سامان کے ساتھ اس دریا کو پار نہیں کیا جا سکتا، اس پر پل بنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں میں اس نے حکومت سے ٹھیکہ لیا، سیمنٹ بجری سریا آ گیا، 20 کی تعداد میں مزدور اور راج کام پر لگ گئے اور مختصر سے عرصے میں پل بھی بن گیا۔ جولائی کی ایک طوفانی رات میں آنے والی طوفانی اگرچہ گاؤں والوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی تھی، لیکن جو عقل مند تھے اور مشکل کو موقع بنانا جانتے تھے، انہوں نے اس زحمت کو اپنے لیے رحمت بنا دیا اور اسی کی بدولت زندگی کو مزید آسان بنایا۔ دوستو، آپ کو مارچ 2020 تو یاد ہوگا، جب دنیا بھر میں کورونا نے سر اٹھانا شروع کیا تھا اور پھر اچانک شدت اختیار کر لی۔ پوری دنیا لاک ڈاؤن کی زنجیروں میں جکڑی گئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے، انڈسٹریاں بند ہو گئیں اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑی بڑی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئیں۔ اس صورتحال نے عام آدمی کو شدید انداز میں متاثر کیا۔ اس اندھوناک صورتحال میں ہر شخص بوکھلا گیا، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس مشکل سے نپٹنے کے لیے اس کے ذہن میں مختلف طریقے بھی آتے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص ای کامرس پر منتقل ہو گیا اور اس میڈیم نے
کاروبار کو کئی گنا بڑھا دیا۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار کووڈ-19 سے پہلے آن لائن دستیاب تھا وہ شدید مالی نقصان سے کافی حد تک محفوظ رہے، بلکہ انہوں نے اس کٹھن دور میں کافی ترقی کی۔ سڑک پر چلتے ہوئے انسان کے سامنے اگر ایک بڑا پتھر آ گرے تو وہ انسان بڑا بیوقوف ہوگا جو پتھر کو ٹھوکریں مار کر راستے سے ہٹانا چاہے۔ عقل مند ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ کوئی متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ دوسرے راستے پر اس کے لیے زیادہ مواقع اور فوائد ہوں۔ یہی مثال انسان کی زندگی میں آنے والی مشکل کی ہوتی ہے۔ شاہراہ زندگی پر چلتے ہوئے اگر آپ کے سامنے مشکلات کا اتنا بھاری پتھر آ گرا کہ اس کے پیچھے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو اب آپ کی عقل اور جذبات کا امتحان ہے۔ آپ کا مائنڈ سیٹ ہی اب طے کرے گا کہ آپ نے اس رکاوٹ کو اختتام سمجھنا ہے یا پھر ایک نئے مرحلے کا نقطۂ آغاز۔ دوستو، دنیا بھر میں مقبول کتاب دی 5 AM کلب کا ایک بہترین جملہ ہے کہ میں آسان زندگی کی خواہش نہیں کرتا کیونکہ اس میں ترقی اور قوت نہیں ہے۔ مجھے ایک چیلنج والی زندگی عطا کر جو میرے اندر کا بہترین باہر لائے، اور اس کے لیے مجھے آہنی عزم دے اور مجھے ناقابل شکست بنا۔ مشکلات و مصائب در حقیقت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، اور اسی میں انسان کی بہترین قابلیت باہر نکلتی ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب انسان گروتھ مائنڈسیٹ کا حامل ہو۔ ایسے شخص کی زندگی میں اختتام نہیں ہوتا، بلکہ وہ راستہ بدل بدل کر اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ اس کے دل و دماغ پر مایوسی قبضہ نہیں جماتی، اس کا اپنے آپ پر اور اپنی ذات پر مضبوط یقین ہوتا ہے، اور یہی یقین اس کی بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی سرخرو کرا دیتا ہے۔ مائنڈ سیٹ کے لیے دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں: یقین اور سوچ۔ آپ کس یقین کے حامل ہیں؟ اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی میں ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ درست ہے۔ اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ سیکھنا مشکل ہے تو پھر آپ چاہے جو بھی کورس کر لیں یا ڈگری لے لیں، آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یقین کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکل اور رکاوٹ کو آپ فل سٹاپ سمجھتے ہیں یا پھر معمولی سا سپیڈ بریکر۔ اگر معمولی تکلیف پر بھی آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور آپ ہمت ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ فکس مائنڈ سیٹ کے حامل ہیں۔ ایسا شخص ہر مسئلے پر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب زندگی بس ختم ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رات کے آنے کا مطلب مایوسی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو صبح کے اجالے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس گروتھ مائنڈ سیٹ والا بندہ ہر مشکل میں بھی اپنے لیے موقع ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوستو، زندگی کے سفر میں اگر راستے پر مشقت ہو بھی جائے تو وہ اس سے گھبرا کر سفر نہیں چھوڑتا بلکہ سفر جاری رکھتا ہے، گو کہ اس کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور رگیں تن جاتی ہیں، لیکن اس مشکل کو وہ اختتام نہیں بلکہ اپنے اعصاب کی مضبوطی کا ذریعہ بناتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ زندگی میں کسی بھی مشکل کا مطلب دی اینڈ نہیں، بلکہ ہر مقام سے آگے ایک اور مقام منتظر ہوتا ہے، اور ذوق سفر نہ ہو تو جینے کا مزہ اور نہ ہی فائدہ۔ مائنڈ کے ساتھ یقین ایک گہرا تعلق ہے۔ انسان کا اپنے آپ پر یقین کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، یا پھر کسی استاد یا سینئر کا اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہنا کہ بیٹا تم بہت آگے جا سکتے ہو، دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ دوستو، گروتھ مائنڈ سیٹ والے انسان کے پاس یس آئی ایم کین کا یقین ہوتا ہے۔ اسی کی بدولت وہ خود کو اور دنیا کو بدل سکتا ہے۔
جبکہ فکس مائنڈ سیٹ والا آئی کیناٹ کے کنویں میں قید ہوتا ہے۔ دوسرا یقین یہ ہے کہ میں اس زمانے میں موجود ہوں، میں ویسے نہیں آیا، مجھے کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے۔ انسان کا یہ یقین جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ زندگی میں سنجیدہ ہوتا ہے اور اپنے مقصد کو تلاش کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے۔ تیسرا یقین یہ ہے کہ غلطیوں کا مطلب سیکھنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیابی کی معراج پر پہنچے ہیں وہ انسان ہی تھے، اور میں بھی انسان ہوں۔ میں بھی اگر اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لوں تو ان سے بڑھ کر کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پریکٹس یا مشق سے ہی انسان کمال کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جو انسان اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا وہ ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ دراصل یہ اس کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ انا اسے کہتی ہے کہ تو بالکل ٹھیک ہے، تجھے غلطی تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یقین جانیں، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ غربت نہیں بلکہ انا ہے۔ یہ انا ہی ہے جو انسان کو درگزر سے دور اور بدلہ لینے پر اکساتی ہے۔ سڑک پر جاتے ہوئے اس کی گاڑی کے ساتھ معمولی سا بھی کوئی لگ جائے تو ہاتھا پائی اور بے عزتی کرنے پر اتر آتا ہے اور نوبت بڑے جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں وہ اپنے وقت کے ساتھ اپنی انرجی اور ایموشن یعنی جذبات کو بھی بے دردی سے ضائع کر دیتا ہے اور بعد میں اس پر پچھتاتا ہے۔ جبکہ انا سے خالی عاجز انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نوازتا ہے۔ صراحی بھی پیمانے کو تب بڑا کرتی ہے جب وہ سرنگوں ہو جاتی ہے۔ مائنڈ سیٹ کا دوسرا بنیادی رکن سوچ ہے۔ یہ وہ خیال ہوتا ہے جو انسان کے ذہن میں خود بخود آتا ہے، اور دراصل یہی انسان کی اصلیت ہوتی ہے۔ آپ اچھا سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب سوچتے ہیں یا ناکام، ان تمام کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ جو بھی آپ کے دماغ میں ان ہوتا ہے آؤٹ بھی وہی ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھے اور سنے، کیونکہ انسان اپنے جیسے انسان کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتا ہے تبھی اس کا عزم بڑھتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں ڈی موٹیویشنل اسپیکر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور جو بھی انسان کچھ نیا قدم اٹھانا چاہتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے بس کی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، اور یوں ایک انسان کے بلند عزائم مٹی میں رول دیے جاتے ہیں۔ مشہور قصہ ہے کہ مینڈکوں کا ایک گروپ جا رہا تھا، بارش ہوئی تھی، زمین کیچڑ سے بھری ہوئی تھی، اچانک ایک پھسلا، دوسرا اس کو بچانے کے لیے لپکا تو وہ بھی پھسل کر اور کرتے کرتے سب نیچے کنویں میں جا گرے۔ اب سب نے باہر آنے کے لیے زور لگانا شروع کیا۔ اتنے میں جنگل سے دوسرے مینڈک بھی آ گئے اور کنویں کے منڈیر پر بیٹھ کر انہیں آوازیں دینے لگے۔ کنویں میں موجود مینڈکوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نکل نہ سکے اور ایک ایک کر کے واپس پانی میں گرتے گئے، لیکن ایک مینڈک ایسا تھا جو بار بار کوشش کر رہا تھا۔ اوپر والے مینڈکوں نے شور مچانا شروع کیا، تو نہیں نکل سکتا، دیکھ باقی سارے بھی نیچے پڑے ہیں، یہ تمہارے بس کا نہیں۔ لیکن مینڈک مسلسل جدوجہد کر رہا تھا اور ایک لمبی تگ و دو کے بعد بالآخر وہ کنویں سے باہر نکل آیا۔ باہر موجود مینڈکوں کو تو چپ لگ گئی، انہوں نے اس سے اس بہادری کی وجہ پوچھی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تو بہرا تھا۔ دوستو، آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو آس پاس کی آوازوں پر دھیان مت دیجیے، یہاں ایسی آوازیں کم ہی ہوں گی جو آپ کا حوصلہ بڑھائیں۔ دریا میں تیراکی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تیاری مکمل ہو اور آپ کو تیرنا آتا ہو، ورنہ آپ موج و لہروں کے رحم و کرم پر ہوں گے جو آپ سے زندگی بھی چھین سکتی ہیں۔ اسی طرح
زندگی کی مشکلات کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے، اور اس تیاری کا نام مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ گروتھ والا بنا دیا تو پھر آپ ہر طرح کے حالات کا سامنا کر سکیں گے اور مشکل اور مصیبت کو بھی اپنے لیے موقع بنا سکیں گے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔